استنبول، یہ نام سنتے ہی ذہن میں تاریخ، رنگ اور دو بر اعظموں کا خیال آتا ہے۔ ایک شہر جو صرف بڑا نہیں بلکہ گہرا ہے۔ بازنطینی چرچ، عثمانی مساجد، وہ رنگین بازار، مصالحوں کی خوشبو، سب کچھ ایک جگہ۔ آج ہم اسی شہر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ آن لائن ڈسکشنز ہیں، یونیسکو کی رپورٹس، ٹورسٹ گائیڈز اور کچھ آرٹیکلز بھی ہیں۔ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان سب معلومات کو ملا کر استنبول کی ایک آپ کہہ لیں جیتی جاگتی تصویر بنائیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وہاں جانا چاہتے ہیں یا ویسے ہی اس شہر کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی سب سے شاید حیران کن بات سے، اس کا جغرافی۔ بوسفورس کے دونوں طرف، آدھا یورپ آدھا ایشیا۔ یہ بحث تو میں نے آن لائن بھی دیکھی ہے کہ بھئی یہ یورپی شہر ہے یا ایشیائی، کیا کہیں اسے؟ دراصل یہ دونوں ہیں۔ جغرافیائی طور پر تو ہے ہی، ثقافتی طور پر بھی یہ ایک منفرد امتزاج ہے۔ کچھ لوگ اسے یوریشین کہتے ہیں، کچھ بحر روم کا شہر، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ تو خالص ترکی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مشرق و مغرب کا سنگم ہے، اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے، بحر اسود اور بحر روم کے بیچ کا واحد راستہ ہے نا؟ صحیح۔ اچھا، اب اگر کوئی پہلی بار جا رہا ہو تو اکثر گائیڈز کہتے ہیں سلطان احمد جاؤ، وہاں کیا خاص ہے؟ سلطان احمد تو سمجھے استنبول کا تاریخی دل ہے، اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ وہاں آپ کو ملے گی آیا صوفیہ، جس کی شان و شوکت وہ تو تصویروں میں بھی نظر آتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ بالکل، پہلے چرچ، پھر مسجد، اب میوزیم۔ کتنی تاریخ ہے ایک ایک عمارت میں۔ پھر سامنے ہی نیلی مسجد ہے، 6 مینار اور اندر 20,000 سے زیادہ نیلی ٹائلیں، وہ بھی ہاتھ سے بنی ہوئی۔ واہ، 20,000! جی، اور توپکاپی محل جہاں سلطان رہتے تھے، اور وہ زمین دوز پانی کا ذخیرہ، بازیلیکا سسٹرن، بڑا پراسرار سا ماحول ہے وہاں کا۔ اتنی ساری تاریخ ایک ہی علاقے میں۔ یونیسکو کا ذکر کیا آپ نے، ان کی رپورٹس یقیناً ان جگہوں کی حفاظت پر زور دیتی ہوں گے؟ یقیناً، یونیسکو رپورٹس میں یہی بات ہے کہ آیا صوفیہ ہو یا قاریہ مسجد یا پرانی دیواریں، ان کی اصل حالت میں حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ عالمی ورثہ ہے۔ ٹھیک، سلطان احمد کے علاوہ اور کون سی تاریخی جگہ عام ہیں جن کا ذکر ملتا ہے؟ سلیمانیہ مسجد ہے، وہ ایک پہاڑی پر ہے، وہاں سے گولڈن ہارن کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر باسفورس کے کنارے وہ شاندار دولہ بخشہ محل ہے، 19ویں صدی کا۔ او ہاں، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ جی، اور غلطہ ٹاور، وہ تو اب استنبول کی پہچان بن گیا ہے، کاراکوئے میں۔ تاریخ تو بہت ہے، لیکن استنبول صرف تاریخ نہیں ہے، کلچرل تجربے، بازار، ان کا بھی بہت ذکر ہے۔ ہاں، گرینڈ بازار، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ دنیا کا شاید سب سے پرانا اور بڑا کورڈ بازار، 4,000 دکانیں۔ 4,000! جی، اور گائیڈز لکھتے ہیں کہ وہاں بھاؤ تاؤ یعنی بارگیننگ تو لازمی ہے۔ اور پھر مصری بازار یعنی اسپائس مارکیٹ، مسالے، چائے، ٹرکش ڈیلائٹس، رنگ اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں۔ ان مشہور جگہوں سے ہٹ کر کیا کچھ اور علاقوں کا بھی پتہ چلتا ہے ذرائع سے، جہاں شاید تھوڑا لوکل ماحول ہو؟ ہاں بالکل، جیسے بالات کا علاقہ ہے، اپنے رنگین گھروں اور چھوٹی گلیوں کی وجہ سے کافی مشہور ہو رہا ہے، آرٹسٹک کیفے وغیرہ۔ اچھا۔ کاراکوئے میں بھی وہ غلطہ ٹاور کے آس پاس ایک امبریلا اسٹریٹ ہے، فوٹوز کے لیے بڑی مشہور ہے۔ اور کوم کاپی یعنی ریت کا دروازہ، وہ مچھلی کے ریسٹورانٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جگہیں شہر کا ایک الگ رنگ دکھاتی ہیں۔ یہ سب سن کر تو واقعی جانے کا دل کرتا ہے۔ اچھا، عملی باتیں، کوئی پہلی بار جائے تو کتنے دن کافی ہوں گے، اور کرنسی وغیرہ؟ زیادہ تر ذرائع یہی کہتے ہیں کہ پہلی بار کے لیے کم از کم 4 دن تو چاہیے، شہر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کرنسی ٹرکش لیرا ہے؟ بڑے ہوٹلوں دکانوں میں تو کارڈ چل جاتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی خریداری، بازاروں کے لیے کیش رکھنا بہتر ہے۔ اور شہر میں گھومنا پھرنا، پبلک ٹرانسپورٹ کیسی ہے؟ دیکھیں، سلطان احمد میں تو زیادہ تر جگہیں پیدل ہی ہیں۔ دور جانا ہو تو میٹرو، ٹرام کا نظام اچھا ہے، ٹیکسیاں بھی ہیں، لیکن ہاں کیا؟ کچھ گائیڈز میں یہ مشورہ ہے کہ ٹیکسی والے سے میٹر چلانے کا ضرور کہیں، اور اگر ممکن ہو تو فون پر میپ بھی لگا لیں، احتیاط بہتر ہے۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ استنبول ایک شہر نہیں،
ایک تجربہ ہے جہاں قدیم اور جدید ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تاریخ، ثقافت، زندگی، ہر کونے میں کچھ نیا ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس کا اشارہ کچھ ذرائع بھی دیتے ہیں کہ جو جگہیں سب دیکھتے ہیں ان سے ہٹ کر استنبول کا وہ کون سا غیر معروف کونا یا کون سا مقامی تجربہ ہو سکتا ہے جو آج کے استنبول کی اصل روح کو، اس کے بدلتے ہوئے چہرے کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیں۔ یہ سوال شاید مزید کھوج کی دعوت دیتا ہے۔